اگر ہم را کے اندر لرزش یا کپکپاہٹ یا تھر تھراہٹ زیادہ ڈال دیں گے تو یہ طریقہ غلط ہو جائے گا. جسٹ 1%. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 99. تلاوت کے سیکشن میں ہم پڑھیں گے آج سورہ حج آیت نمبر 6 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے جی تکرار. تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہے جی ہمارے پاس صفات کی مین سلائیڈ، جس میں ہم نے صفات لازمہ متضادہ جو ہیں وہ الحمدللہ کور کر لیے. غیر متضادہ جو ہے وہ ہمارے کہہ لیں کہ آن گوئنگ ہیں، جس میں ہم نے صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تفشی، یہ جو آئی تھنک 5 ہیں یہ کور کر لیے. اور آج کی کلاس میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم نے تکرار کو جو ہے وہ کور اپ کرنا ہے. تو چلیے جی تکرار کی مین سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی، اس کو تکرار بھی کہتے ہیں، اس کو تقریر بھی کہتے ہیں، دونوں نیم ہیں اس کے، ٹھیک ہے. تو اس پہ پریشان نہیں ہونا کہ باجی نے یہ پڑھا دیا ہے، بک فلاں والی بک میں یہ تھا، ٹھیک ہے. تو تکرار بھی اس کا نیم ہے اور تقریر بھی اس کا نیم ہے، دونوں ٹرمز یوز ہوتی ہیں. جی صفات لازمہ غیر متضادہ کی صفت نمبر 6 ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تکرار کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے جی بار بار ہونا. لغوی معنی ذرا تھوڑا سا دیکھیے. بار بار ہونا کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو ایک یا ایک سے زائد مرتبہ دہرانا، ٹھیک ہے. اس کو ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو آپ بار بار کریں، ایک سے زائد بار دہرائیں، ٹھیک ہو گیا. یہ ہے جی تکرار کا لغوی معنی. یہاں سے اس کی اصطلاحی تعریف شروع ہوتی ہے کہ جس حرف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اس حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک میں، زبان کی نوک کا کیوں یہاں پہ ذکر ہے؟ کیونکہ اس کا مخرج اس کے کلوز ہے نا، زبان کی نوک کے کلوز ہے اس کا مخرج. تو زبان کی نوک میں تھر تھراہٹ پیدا ہونے کی وجہ سے آواز میں تکرار کی مشابہت پائی جاتی ہے. ایک سے زائد دفعہ کسی چیز کا محسوس کیا جانا، کوئی تھر تھراہٹ، کپ کپاہٹ، ایسی کوئی کہہ لیں کہ چیز محسوس کرنا، ایسی کوئی وائبریشن سی محسوس کرنا. دیکھیں را کا جو تنگ مخرج ہے نا، اس کی وجہ سے ادا کرتے وقت نا کہہ لیں کہ زبان کی نوک میں کوئی لرزش پیدا ہو جائے، کوئی تھر تھراہٹ پیدا ہو جائے، کیونکہ مخرج تنگ ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو ذرا اس کا تھوڑا سا مخرج بھی ایک دفعہ دکھاؤں. جو لاسٹ ہم نے کلاس کی تھی نا انحراف کی، اس میں نے یہ والی ڈائیگرام جو تھی وہ کہہ لیں کہ شو کی تھی، کیونکہ یہاں سے انحراف ہو رہا تھا، یہاں سے بہاؤ ہو رہا تھا، میلان بہاؤ، ٹھیک ہے، یہاں سے ہو رہا تھا. مخرج اس کا تنگ ہے، اس نے آواز کو یہاں سے نکالنا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح یہاں پہ بھی کیا بات آ رہی ہے کہ را کا جو مخرج تنگ ہے نا، کیونکہ زبان کی نوک میں آپ کو ایک لرزش پیدا محسوس ہوگی، ٹھیک ہے، یا تھر تھراہٹ محسوس ہوگی، لیکن وہ 1%، میں اس کو 1% کہتی ہوں. ہم اس کو ایک سے زیادہ دفعہ نہیں کر سکتے. خیر اس کو بھی میں ایکسپلین کرتی ہوں، اس کو مکمل کر لوں. یہ صرف جو ہے یہ ایک حرف میں بس پائی جاتی ہے، اور وہ ہے جی را. انہیں اس کا جو لقب ہے وہ ہے مکررہ، ٹھیک ہو گیا. لقب اس کا نوٹ کر لیں، پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. چلے جی یہ ہو گیا جی ہمارے پاس اس کا لقب بھی، را کا لیٹر بھی، تکرار بھی ہم نے دیکھ لیا، اس کے لغوی معنی بھی دیکھ لیے، اصطلاحی معنی بھی دیکھ لیے. 2-3 طریقوں سے میں نے اس لائن کو جو ہے وہ الیبوریٹ کر دیا ہے. چلے نیکسٹ آ جائیے اس کی کہہ لیں کہ ایکسرسائز پہ. اب اس کو، اس تھرتھراہٹ کو، اس کپ کپاہٹ کو، اس لرزش کو ہم جو ہے وہ محسوس کریں گے. آر، ایر، اور. اگر میں اس کو ایسے پڑھوں آر، ایر، اور، یہ زائد ہے، یہ بہت زیادہ دفعہ ہم نے 1% کی میں نے بات کی تھی، یہ ہم نے کوئی پتہ نہیں کتنے % ڈال دیا. یہ طریقہ غلط ہے.
اگر ہم را کے اندر لرزش یا کپ کپاہٹ یا تھر تھراہٹ زیادہ ڈال دیں گے تو یہ طریقہ غلط ہو جائے گا. جسٹ 1%. آو. اس کی جو ہمارے پاس اگزامپل ہے وہ دیکھیے. حارثن حارثن حارثن. انحراف بھی دیکھیے, آواز کا بہاؤ یہاں سے ہونا چاہیے, اور یہاں پہ چونکہ بار بار نا زبان آپ دیکھیے یہاں پہ نا اس جگہ پہ زبان تھر تھراہٹ کا مطلب ہے وہ پیچھے آتی ہے پھر آگے جاتی ہے, پیچھے آتی ہے پھر آگے جاتی ہے, تو بار بار اس کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے. حارثن کپ کپ آتی ہے, وہاں پہ جا کے سٹک نہیں کرتی, جیسے لام میں تھا سٹک ہو گئی نا, وہاں پہ جا کے نہیں سٹک نہیں کرتی, وہاں پہ ایک تھر تھراہٹ سی رہتی ہے. حارثن. اگر میں اس کو پڑھوں حرثن غلط ہو جائے گا نا یہ طریقہ, ٹھیک ہے. تو اس میں تکرار 1% آپ ڈالیں گے. اچھا جی, اگزامپل میں نے یہاں پہ دی ہے. الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم. نیکسٹ آ جائیے جی. را ری رو متحرکہ کے ساتھ بھی آپ کو اگزامپلس دے دیے میں نے. رسول رسول یہ طریقہ غلط ہے. 1% تکرار ڈالیے. تھر تھراہٹ کپ کپاہٹ آواز کی لرزش 1%. رسول رسول. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس. یقین نہیں آ رہا کہ آج کلاس اتنی چھوٹی ہے, اتنی لمبی لمبی کلاس ہے, اتنا کوئی مشکل سفر ہم جو ہے وہ گزار کے آئے ہیں کہ آج ذرا تھوڑا سا یقین کرنا مشکل ہوگا کہ آج کی کلاس میں ہم صرف تکرار پڑھیں گے. اتنا چھوٹا ٹاپک اور یہ تو اتنا ایزی تھا جی. ایسا ہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہمارے پاس 2 ٹاپک ہوں گے, ایک ہے جی استطالت اور ایک ہے جی غنہ. انشاءاللہ وہ بھی بڑے ایزی ٹاپک ہوں گے. تو آج کی کلاس میں کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینا ہے. کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہے. جو کورس کر رہے ہیں صفات والا وہ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں, اور جب کلاس ہوتی ہے واٹس ایپ کال پہ تو بھی پوچھ سکتے ہیں. قواعد کے بعد تلاوت کا سیکشن ہے ہمارے پاس, اور تلاوت میں سے آج ہم نے سورہ حج کی آیت نمبر 6 سے سٹارٹ کرنا ہے. تو چلیے جی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اب یہاں پہ ایک تو نون کتنی کا قاعدہ, ساتھ میں تو جزم تھا تو قلقلہ بھی ہوا. نون کتنی کا ہم نے یہاں پہ قاعدہ جو ہے وہ بھی اپلائی کیا ہے. جنہوں نے نون کتنی کا قاعدہ ابھی تک نہیں پڑھا تو قاعدے والی کلاس میں جا کے پچھلی کلاسز میں جہاں میں نے قاعدہ پڑھا ہے اس میں سے آپ نے نون کتنی کا جو قاعدہ ہے وہ سیکھنا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. یہاں پہ بھی نون کتنی ہے. اگر آپ چینل پہ جا کے شارٹس والی سائٹ پہ دیکھیں نا تو فتنۃ انقلب والا جو شارٹ ہے وہ سب سے زیادہ لوگوں نے جو ہے واچ کیا. ریزن کیا ہوئی ہے اس کی دیکھیں. نون کتنی کا یہاں پہ قاعدہ بھی ہے, پھر نون ساکن کے بعد قاف ہے تو اخفا حقیقی بھی ہے یہاں پہ, اور آپ نے اخفا موٹے والا کرنا ہے. ٹھیک ہے,
तो ये ज़रा थोड़ी सी मुश्किल कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़ुबान पे चढ़ जाएगा। ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहु व मा ला यंफउहु ज़ालिका हुवद्दलालुल बईद यदऊ लमन दर्रुहु अक़रब मिन नफ़इह लबिअसल मौला व लबिअसल अशीर इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद मन कान यज़ुन्नु अल्लन यंसुरहुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह फल्यमदुद बिसबबिन इलस्समाइ थुम्मा लियक़तअ फल्यंज़ुर हल युज़हिबन्न कैदुहु मा यग़ीज़ वकज़ालिक अंज़लनाहु आयातिन बय्यिनातिन व अन्नल्लाह यहदी मन युरीद इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس
جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ چیلنج آیت نمبر 38 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اور ثلاثہ بھی میرے خیال میں یہاں تک ہو گیا۔ چلیں، کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔